السلام علیکم. ڈائنامک پروگرامنگ کے حوالے سے پچھلی دفعہ ہم نے ایک اور مثال شروع کی تھی، وہ تھی چین میٹرکس ملٹیپلیکیشن. اس کی خاطر میں نے آپ کو وہ پرابلم فارمولیشن، یعنی کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے پاس میٹریسیز ہیں A1 through AN جن کو ہم نے آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ ان میٹرکس ملٹیپلیکیشنز میں جو ایکچوئل ایلیمنٹس جو میٹریسیز کے ہوتے ہیں ان کی آپس میں ملٹیپلیکیشن کو ہم منیمائز کریں. یاد ہے میں نے آپ کو وہ چھوٹی سی مثال A1 A2 3 کی بھی دکھائی تھی جس میں ڈائمینشنز کے حساب سے میٹریسیز کو جب ہم نے ملٹیپلائی کیا تو پرنتھسیز ڈال کے، یعنی کہ ایسوسیٹیو لا استعمال کر کے ہم نے دو طریقوں سے میٹریسیز کو ملٹیپلائی کیا. اور اس چھوٹی سی مثال میں یہ چیز سامنے آئی کہ ایسوسیشن سے، یعنی کہ A1 کو پہلے رہنے دیں اور A2 اور 3 کو بعد میں پہلے ملٹیپلائی کریں اور A1 سے بعد میں، یا A1 اور A2 کو پہلے ملٹیپلائی کریں اور پھر A3 سے ملٹیپلائی کریں. فائنلی اس کے نتیجے میں نمبر آف ملٹیپلیکیشنز جو ایکچوئل ایلیمنٹس کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے وہ 180 سے کم ہو کے 88 رہ گئی. یعنی کہ اس چھوٹی سی مثال سے یہ جواز پیدا ہو گیا کہ اگر میٹریسیز کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے تو کوئی طریقہ ڈھونڈو کہ یہ جو ایسوسیٹیو لا کو استعمال کر کے ہم پرنتھسیز ڈال سکتے ہیں، تو کوئی آپٹیمل پرنتھسائزیشن کا طریقہ ڈھونڈو جس کی بنا پہ امید ہے کہ اگر ہمارے پاس 3 سے زیادہ میٹریسیز ہیں تو ان کو ملٹیپلائی کرنے میں نمبر آف ملٹیپلیکیشنز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ وہ کون سی سچویشنز ہیں جن میں آپ کو میٹریسیز کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا پڑتا ہے. ایسے کئی اپلیکیشن ایریاز ہیں نیومیریکل انالیسز میں، لینئر الجبرا میں تو میٹریسیز کے ساتھ تقریباً ہر کاروائی ہو رہی ہوتی ہے. کمپیوٹر گرافکس جو ہیں اس کے اندر بھی بے تحاشا میٹریسیز آتے ہیں، بلکہ یہ جو روٹیشن یا جب آپ امیجز دیکھتے ہیں جو کہ ادھر سے ادھر یا روٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ سارے 3D آپریشن میٹریسیز کے ذریعے ہی ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ملٹیپل میٹریسیز جو ہیں ان کو آپس میں بعض اوقات ملٹیپلائی کرنا پڑتا ہے. خیر، آپ کو موقع ملے گا آئندہ کورسز میں جہاں پہ یہ میٹرکس ملٹیپلیکیشن کی ضرورت محسوس ہوگی، تو وہاں پہ آپ اس چیز کو پھر اپریشیٹ کریں گے کہ اگر آپ کے پاس میٹریسیز کو ملٹیپلائی کرنے کا ایک ایفیشینٹ الگوریتھم ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے. چلیں یہ تو آئندہ کی بات ہوئی کہ میٹریسیز کو کیوں آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے. فی الحال ہمارے پاس یہ ایک پرابلم ہے. کسی نے ہمیں کہا کہ بھئی میرے پاس یہ میٹریسیز ہیں، ان کو میں آپس میں ملٹیپلائی کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ جس آرڈر میں ملٹیپلیکیشن کروں اس کے نتیجے میں نمبر آف ملٹیپلیکیشنز ایکچوئل ایلیمنٹس کی جو ہیں وہ کم اور زیادہ ہوتی ہیں. تو کیا کوئی طریقہ ہے کہ میں ایک آپٹیمل اسٹریٹجی ڈھونڈ لوں اس ایکسپریشن کو، یعنی کہ میٹریسیز کو ملٹیپلائی کرنے کی پرنتھسیز ڈال کے. تو ہم نے کاروائی شروع کی، اس میں ایک الگوریتھم بنایا جو کہ فوراً پتا چلا کہ یہ تو 4 to the n ٹائپ اس کی پرفارمنس ہے، یعنی کہ ایکسپونینشیل ٹائم لیتا ہے. تو یقیناً ایسا الگوریتھم تو ہم کسی کو سجیسٹ نہیں کریں گے. البتہ اس سے ایک اسٹریٹجی سامنے آئی کہ ہم یہ میٹریسیز جو ہیں ان سے سب لسٹ بنائیں گے، یعنی کہ ان کے حصے بنائیں گے، پروبیبلی 2 حصے، یاد ہے وہ K والی بات، اور ان 2 حصوں کو پھر ہم کسی طرح آپٹیملی ملٹیپلائی کر کے نتیجتاً 2 میٹریسیز نکال لیں گے جن کو پھر ہم فائنلی ملٹیپلائی کر کے وہ جو شروع والا A1 والا معاملہ ہے وہ ہم حاصل کر لیں گے. پھر یہ بات بھی چلی کہ اس کے جو حصے ہم نے 2 بنانے ہیں اس کے لیے K کی ویلیو کیا ہونی چاہیے. وہاں پہ یہ بات پتا چلی کہ بھئی ایک ویلیو تو ہمیں پتا نہیں، یعنی کہ وہ آپٹیمل ویلیو کیا ہے یہ تو ہمیں پتا نہیں، نہ ہی ہم ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی سے اس کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں. تو پھر کچھ یوں بات بنی کہ ٹھیک ہے ہم سپلٹ کریں گے اور ہم K کی ویلیوز مختلف ٹرائی کریں گے اور اس کی بنا پہ ہم سب پرابلمس کو آپٹیملی سالو کریں گے.
یہ باتیں میرے خیال میں اگر ہم اب ڈائنامک پروگرامنگ کی جو فارمولیشن ہے اس کے ذریعے لکھیں اپنے خاطر بھی یا دوسروں کی خاطر بھی تو زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ اب ہم اس ساری پرابلم کو ایک پریسائز میتھمیٹیکل ڈیفینیشن دے سکیں گے۔ تو آئیے آج اب ہم وہ فارمولیشن مکمل کرتے ہیں اور پھر ہم ایک مثال لے کے اس ریکرنس ریلیشن کو، یعنی کہ یہ جو الگورتھم ہے میٹرکس ملٹیپلیکیشن کا، اس کو چلائیں گے بھی۔ ڈائنامک پروگرامنگ فارمولیشن، یہ سلائیڈ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو دکھائی تھی۔ We will store the solutions to the sub-problem in a table and build the table bottom up۔ یہاں پہ میں نے y لکھا ہے کہ ہم ٹیبل میں کیوں رکھیں گے اور خاص طور پہ ٹیبل کو باٹم اپ کیوں ہم کریں گے فل۔ اس کی وجہ میرے خیال میں پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ اگر ہم ریکرنس ریلیشنز کو ریکرسively ٹاپ ڈاؤن کریں تو اس میں کافی دفعہ ہمیں ایک ہی کاروائی بار بار دفعہ کرنی پڑتی، یعنی کہ ایک ویلیو جو ہے فرض کریں ایم آئی جے یا ای آئی جے یا وہ جو فیبوناچی والی بات تھی ایف این کی ویلیو، وہ ہم بار بار کیلکولیٹ کر رہے تھے۔ تو ایک حل ہم نے یہ نکالا کہ ہم اگر ریکرنس ریلیشن باٹم اپ سالو کریں تو ہمیں یہ ریپیٹیشنز جو ہیں ریکرنس میں وہ نہیں کرنی پڑتی۔ یاد دہانی کے لیے دوسرا طریقہ میموائزیشن کا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو ٹاپ ڈاؤن کریں، لیکن جیسے جیسے آپ ریکرجن کریں اس میں یاد رکھتے جائیں کہ کب آپ نے ایک ویلیو کیلکولیٹ کر لی ہے۔ خیر، یہ باٹم اپ کاروائی جو ہے یہ ابھی آپ کے سامنے آئے گی جب ہم اس کی مکمل مثال کریں گے۔ فی الحال جو فارمولیشن ہے وہ یوں کہ میں ایک کوانٹٹی ایم آئی کاما جے بناؤں گا، اور اس سے میرا مطلب ہوگا جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ لیٹ ایم آئی جے denote the minimum number of multiplications needed to compute a I dot j، اور یہاں پہ I اور j کی ویلیوز میں نے اس انیکوالٹیز کے ذریعے دکھائی ہیں کہ I is greater or equal to 1 is less than equal to j is less than equal to n۔ The optimum can be described by the following recursive formulation، اور وہ یہ: if I is equal to j there is only one matrix and thus m I comma I is equal to 0۔ اب میں نے یہ بات بھی کی تھی کہ یہ ایم آئی جے جو ہے یہ اصل میں ایک میٹرکس کی انٹری ہوگی جس کو ہم جیسے کہ میں نے عرض کیا باٹم اپ فل کریں گے۔ البتہ میٹرکس میں آپ کو یاد ہوگا کوئی بھی میٹرکس ہو اس میں یہ جو آئی ویلیوز ہوتی ہیں یہ اس کے ڈائگنل کی انٹریز ہوتی ہیں۔ تو ایک لحاظ سے جب I equal to j ہے، یعنی کہ وہ نوٹیشن کے حساب سے اے آئی ڈاٹ ڈاٹ جے کا مطلب ہوا کہ صرف ایک ہی میٹرکس ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوچئے کہ اگر میں آپ کو ایک ہی میٹرکس دوں تو وہ تو کسی سے بھی نہیں ملٹیپلائی ہو رہا، اس کے نتیجے میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا، اور یقیناً اس بنا پہ یہ جو کنڈیشن ہے یہ پھر سچ ہے کہ اگر I is equal to j تو ایم آئی کاما آئی از اکول ٹو 0۔ البتہ جو جنرلی ہوگا کہ if I is less than j then we are asking for the product a I dot dot j۔ یہاں پہ پھر وہی بات کہ a I dot dot j ہے تو ایک میٹرکس، لیکن یہ کیسے بنا؟ یہ اے آئی ملٹیپلائی اے آئی پلس 1 سے لے کے اے جے میٹریسز جو ہیں ان ساروں کو ملٹیپلائی کر کے۔ اب دیکھیے کہ کیسے میں وہ سب پرابلمس بناتا ہوں۔ جہاں تک اے آئی ڈاٹ ڈاٹ جے کا تعلق ہے، اگر آئی از لیس دین جے تو میں یہ کرتا ہوں جیسے کہ یہ تیسری بات میں نے لکھی ہے، دس کین بی اسپلٹ بائی کنسیڈرنگ ایچ کے سچ دیٹ آئی از لیس دین اکول ٹو کے از لیس دین جے، یہ تو کے کی ویلیوز ہوں گی، اور جو اسپلٹ ہے اس کے نتیجے میں میرے پاس دو میٹریسز فائنلی بنیں گے، ان میں سے ایک ہوگا آئی ڈاٹ ڈاٹ کے اور دوسرا ہوگا اے کے پلس 1 ڈاٹ ڈاٹ جے۔ ان دونوں کو جب میں ملٹیپلائی کروں گا تو میرے پاس آئے گا اے ڈاٹ ڈاٹ جے۔ یہاں پہ وہ کے والی بات پھر آتی ہے کہ کے کی کون سی ویلیو استعمال کریں۔ آئی ڈاٹ ڈاٹ جے کے معاملے میں بھی، یہ نہیں کہ 1 ڈاٹ ڈاٹ این کے معاملے میں۔
یہاں پہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ آپٹیمل کے کیا ہے، کیا وہ آئی اکول ٹو کے ہے یا آئی پلس 1 ہے یا آئی پلس 2 ہے یا مے بی ایون جے تک ہے یا جے سے ایک کم ہے. اور وہاں پہ جب ہم نے یہ بات کہی تھی کہ کیونکہ ہمیں کے کی آپٹیمل ویلیو نہیں پتا تو ہم ساری ویلیوز ٹرائی کریں گے اور ان میں سے جو بھی ہمیں آپٹیمل یا منیمم نمبر آف ملٹیپلیکیشنز دے گی وہ کے کی ویلیو ہم یاد رکھیں گے. یہ جو بات ہے یعنی کہ جو ہم نے 1.n کے معاملے میں کی وہ ہم اب i.j کے معاملے میں بھی کریں گے، یعنی کہ یہاں پہ بھی ہم کے کی ویلیوز ٹرائی کریں گے اور جو بھی ہمیں منیمم ملتی ہے اس کو ہم یاد رکھیں گے کہ یہ وہ کے کی ویلیو تھی i اور j کے درمیان، جس کی بنا پہ جب ہم نے a.j کمپیوٹ کیا یعنی کہ وہ ایز اے میٹرکس بنایا تو ہمیں منیمم نمبر آف ملٹیپلیکیشنز کرنی پڑی. چلیے اب ریکرنس ریلیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. The optimum time to compute i.k is mi, یہاں پہ اب میں اپنی نوٹیشن استعمال کرتا ہوں کہ mij جو ہے وہ ہے آپٹیمم ٹائم یا ایک لحاظ سے منیمم نمبر آف ملٹیپلیکیشنز، اور چونکہ اگر ملٹیپلیکیشنز تھوڑی ہوں گی تو یقیناً مجھے ٹائم بھی کم لگے گا، اور چونکہ ٹائم کم لگ رہا ہے تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف یہ آپٹیمم یا منیمم ویلیو ہے بلکہ یہ آپٹیمم ٹائم بھی ہے. ایک لحاظ سے یہ ہی میرا ٹائم کا میجر ہوگا. The optimum time to compute i.k is thus mi, and the optimum time to compute ak plus 1.j is in mk plus 1j. یعنی کہ اگر مجھے کسی طرح سب پرابلمز جو ہیں جیسے بھی سالو ہوں ان کے نتیجے میں مجھے منیمم ویلیوز مل جائیں ایم آئی کے اور ایم کے پلس 1 میں، تو اب دیکھیے میں اس سے کیسے آئی جے یا ایم آئی جے کو کمپیوٹ کروں گا. اس کی خاطر اب یہ والی بات، since i.k is a pi minus 1 times pk matrix، یہاں پہ یاد ہے وہ ڈائمینشنز اب آ رہی ہیں، وہ جو میرا پی ویکٹر تھا، رو ویکٹر تھا. ai.k is a pi minus 1 pk matrix and ak plus 1.j is a pk times pj matrix. The time to multiply them is pi minus 1 times pk times pj. یہاں پہ وہ شروع والی جو میٹرکس ملٹیپلیکیشن کی ڈیفینیشن تھی کہ وہ جو سی میٹرکس اے ٹائمز بی میٹرکس سے بنتا ہے، یاد ہے وہاں پہ میں نے یہ کہا تھا کہ جو دو میٹریسیز ہیں ان کی ڈائمینشنز جو بھی آپ کے ہیں پی کیو آر میں نے وہاں پہ استعمال کی تھی. یہاں پہ اب وہ پی آئی مائنس 1 پی کے اور پی جے ہیں. تو میرے پاس اگر دو میٹریسیز ہوں جن کے نام ہیں اے آئی ڈاٹ کے اور اے کے پلس 1.j، یاد رہے یہ دو میٹریسیز ہیں، یہ رینج نہیں ہے، یہ فائنلی دو میٹریسیز ہیں. اگر ان دونوں کو میں ملٹیپلائی کروں تو ٹوٹل نمبر آف ملٹیپلیکیشنز کتنی ہیں؟ منیمم نہیں، جتنی بھی ہیں وہ بنتی ہیں پی آئی مائنس 1 ٹائمس پی کے ٹائمس پی جے. اب یہ دو باتیں لے کے ہم فائنلی ہمارے پاس یہ ریکرجن رول بنا، وہ یہ جس میں کہ ایم آئی آئی از اکول ٹو 0. اس کو میں وہ اف اسٹیٹمنٹ یا وہ بڑی بریکٹ لگا کے بھی دکھا سکتا ہوں، لیکن میرے خیال میں آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پہ ریکرنس ایکچولی ہے کیا. کہ اگر i از اکول ٹو j تو ایم آئی آئی جو ہے وہ 0 کے برابر ہے، اور دوسرا کہ اگر i j کے برابر نہیں تو ایم آئی جے از اکول ٹو دا منیمم ویلو اوور i لیس دین اکول ٹو k لیس دین j، اور منیمم کس کی ویلو؟ ایم آئی کاما کے پلس ایم کے پلس 1j پلس پی آئی پی کے پی جے. ریکرنس ریلیشن ہم نے بنا لی. اس میں کچھ ٹرمز ہیں جن کی دیکھنے میں تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن میرے خیال میں اب تھوڑی سی تفصیلاً گفتگو کر لیں کہ اس ریکرنس ریلیشن میں جو ایک ایک ٹرم ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے یا اس کا مطلب کیا ہے.
کیونکہ اسی کے بیسس پہ ہمارا وہ الگوریدم بھی چلے گا جو کہ چین میٹرکس ملٹیپلیکیشن کرے گا. یاد رہے یہ ریکرنس ریلیشن ہم ایک الگوریدم بنانے کی خاطر بنا رہے ہیں. یہاں پہ اب میں نے وہی ریکرنس ریلیشن جو ہے اس کی آئی جے والی ٹرم دکھائی ہے. میں نے وہ بیس کیس نہیں دکھایا جہاں پہ آئی از اکول ٹو جے ہے, اس کی آئی از اکول ٹو آئی ہے, یا جے اور آئی جو ہیں وہ برابر ہیں, جس کے کیس میں ایم آئی آئی جو تھا وہ 1 تھا. جو دوسری ٹرم ہے جب آئی از لیس دین جے تو ریکرنس تھی کہ ایم آئی جے از دا منیمم اوور آئی لیس دین اکول ٹو کے لیس دین جے, اور پھر یہ سم ایم آئی کے پلس ایم کے پلس 1 جے کاما جے پلس, اور یہ وہ ٹرم ہے جو کہ دو میٹریسز کو ملٹیپلائی کر کے بنتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹرمز ہیں یہ کیا ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور ان کی ویلیوز پھر کیا بنتی ہیں. ہمارے پاس سیکوینس تھا اے آئی سے لے کے اے جے تک, جس کو ہم نے سپلٹ کیا ایک کے کو لے کے, ایک خاص کے کو لیا. آپٹیمل کے کا ہمیں نہیں پتا, میں نے کسی کے کو چنا. اس کی بنا پہ میرے پاس دو سب لسٹ بنی, اے آئی سے اے کے, اور دوسری بنی اے کے پلس 1 سے لے کے اے جے. اب اس کے نتیجے میں ایک میٹرکس فائنلی بنے گا جس کو اگر میں لکھوں تو نوٹیشن میں میرا بنتا ہے اے ڈاٹ ڈاٹ کے, اور یہاں پہ بنا اے کے پلس 1 ڈاٹ ڈاٹ جے. یہ ابھی ملٹیپلیکیشن مجھے کرنی ہے, لیکن ان کو جب میں نے ملٹیپلائی کیا, یہ دو میٹریسز نہیں اصل میں یہاں پہ زیادہ ہیں, تو اس میں میرے پاس آیا اے ڈاٹ ڈاٹ کے. اس میٹرکس کو بنانے کے نتیجے میں, یا یہ کہ جب میں نے اس سب پرابلم کو حل کیا, اگر تو میں ایک آپٹیمل اسٹریٹجی بنا سکا جس کی بنا پہ مجھے اتنے حصے کو آپٹیملی ملٹیپلائی کرنے میں میری کوشش کامیاب ہوئی, تو اے آئی کے نہ صرف بنے گا بلکہ میرے پاس ایم آئی کے بھی آ جائے گی, جس کے اندر میں نے نمبر آف ملٹیپلیکیشنز, منیمم نمبر آف ملٹیپلیکیشنز اسٹور کر لیا. اسی طرح جب میں نے کے پلس 1 کو یا کے پلس 1 سے لے کے اے جے میٹریسیز ہیں ان ساروں کو ملٹیپلائی کیا, تو اس کے نتیجے میں میرے پاس آیا کے پلس 1 ڈاٹ ڈاٹ جے. اور اگر میں اس کو بھی آپٹیملی کر سکا, یعنی کہ اس میں بھی مجھے کوئی منیمم ملی, تو وہ ویلیو میں اسٹور کروں گا کے پلس 1 جے میں, یعنی کہ ایم کے پلس 1 جے میرا یہ جو میٹرکس ہے. اور یہ کیا چیز ہے, یہ وہ نمبر آف ملٹیپلیکیشنز ہیں جو کہ مجھے کرنی پڑی ان سارے میٹریسز کو ملٹیپلائی کرنے کی لیے, اور جس کے نتیجے میں میرے پاس یہ میٹرکس بنا. اب دیکھیے یہ بھی ایک میٹرکس ہے اور یہ بھی ایک میٹرکس ہے. ان دونوں کی ڈائمینشنز ایسی ہیں یا کنفارمنٹ ہیں یہ میٹریسز, یعنی کہ اس کی نمبر آف کالمز جو ہیں وہ اس کی نمبر آف روز کے برابر نکلیں گے. اب ان کو جب میں دونوں کو ملٹیپلائی کرتا ہوں تو ان کی ڈائمینشنز کیا ہیں, وہ پی آئی مائنس 1, پی کے اور پی جے, جس کے نتیجے میں فائنل میٹرکس اے ڈاٹ ڈاٹ جے بنا. لیکن کتنی ملٹیپلیکیشنز ہوئیں, پی آئی مائنس 1, پی کے, پی جے ملٹیپلیکیشنز. اور اب اگر ان تینوں ٹرمز کو دیکھیں تو یہ تینوں ٹرمز ہی ہیں جن کو میں نے ایڈ کر کے ادھر پرنتھسیز میں ڈالا ہے. یہ ایم آئی کے ہے, یہ کے پلس 1 جے ہے, اور فائنلی پی آئی مائنس 1 پی کے پی جے ہے. یہ وہ ملٹیپلیکیشنز ہیں جو کہ مجھے ان دو میٹریسز کو ملٹیپلائی کرنے کی خاطر کرنی پڑتی ہیں. اور میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ جب میں کروں تو ان میں منیمم ویلیو نکالوں, یعنی کے کی ویلیوز میں چنوں گا آئی سے لے کے جے مائنس 1 تک. میں اس کو کمپیوٹ کروں گا, اس کو بھی کمپیوٹ کروں گا, اور یہ بھی کروں گا, اور یہ میرے پاس جتنے ایکسپریشنز بنیں گے ان میں سے میں منیمم چن کے فائنلی ایم آئی جے میں اسٹور کروں گا. یہ ہماری وہ ریکرنس ریلیشن بنی. اب یہاں پہ وہی سوال جو ہم نے شروع میں کیا تھا فیبوناچی سیکوینس کے سلسلے میں, کہ اگر ہم ایک ریکرسو ایکویژن ریکرنس ریلیشن جو ہے اس کو ریکرسو الگوریدم سے سالو کریں تو آنسر تو ہمارے پاس آ جاتا ہے, لیکن ہم نے وہاں پہ بھی دیکھا اور پھر بعد میں بھی دیکھتے رہے
کہ اگر ہم ریکرنس ریلیشن ٹاپ ڈاؤن سالو کریں تو چانسز ہیں کہ بیچ میں کئی ویلیوز جو ہیں وہ بار بار کیلکولیٹ ہوں گی، جو کہ حرج کے لحاظ سے ویلیوز غلط تو نہیں، البتہ کام کے لحاظ سے ان نیسیسری کام ہے کہ یہ ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہی پہلو جو ہے یہ ہم یہاں پہ بھی مد نظر رکھتے ہیں، اور وہ یوں: We do not want to calculate m entries recursively. یہ بات ظاہر ہے کہ ہم یہ ٹیبل بنا رہے ہیں جس میں ایم آئی جے کی انٹریز ہوں گی، ہم ان کو کیلکولیٹ تو کرنا چاہتے ہیں، ریکرسively نہیں کرنا چاہتے. اب اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے تو پھر how should we proceed؟ اور یہاں پہ بجائے میموائزیشن والی بات کرنے کی جس میں ریکرجن بھی شامل ہے، we will fill m along the diagonals and here is how. اب کاروائی اس طرح، یاد ہے ریکرنس میں ہماری یہ ایک لحاظ سے بیس کنڈیشن تھی کہ ایم آئی آئی یعنی کہ آئی اور جے اگر برابر ہیں تو ایم آئی آئی 0 ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آئی اگر جے کے برابر ہے تو ہمارے پاس ایک ہی میٹرکس ہے، اینڈ شورلی اس میں تو کچھ بھی نہیں کرنا، جس کی بنا پہ نمبر آف ملٹیپلیکیشن 0 ہے. یہ ہماری بیس کنڈیشن ہوئی. Compute cost for the multiplication of a sequence of 2 matrices. یہاں پہ اصل میں بات یہ ہے کہ I اور J جو ہیں ان کے درمیان جو رینج ہے وہ صرف 2 ہے، یعنی کہ 2 میٹریسز لو، J جو ہے وہ I سے صرف ایک بڑا ہے. فار ایگزامپل MI2 یا 1-2 جس میں I1 ہے اور J2 ہے، یا 2-3 یا 3-4، اس طرح کرتے کرتے Mn-1 to n. اب اگر آپ ایم آئی جے کی ویلیو 1 اور 2 لیں فار ایگزامپل، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایم آئی 2 یا 1-2 ہماری ریکرنس کے حساب سے برابر ہے M11 پلس M22 پلس، اب یہ وہ ڈائمینشنز آ گئی، P0 P1 اور P2. لیکن دیکھیے اس کی ویلیو کیا ہے، بیس کنڈیشن کے حساب سے 0. اس کی ویلیو کیا ہے، بیس کنڈیشن کے حساب سے 0. یہ کیا ہیں، یہ ان میٹریسز کی ڈائمینشنز ہیں، یعنی کہ A1 اور A2 یہ 2 میٹریسز اس میں انوالوڈ ہیں، ان کی ڈائمینشن P0 P1 اور P2 ہے، اور یہ نون کوانٹیٹیز ہیں، یعنی کہ ہمیں ان کا پتہ ہے. یہ چونکہ 0 ہیں تو اس حساب سے یہ پوری جو ایکویشن ہے اس کو ہم حل کر سکتے ہیں، نتیجتاً کہ P0 ٹائمز P1 ٹائمز P2. دیکھیے یہاں سے اب وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ ہم کس طرح بیس کیس کو لے کے اس میں ملٹیپلیکیشنز ڈالتے ہیں. یہ ٹرمز دونوں 0 ہیں جس کی بنا پہ M12 بنا، اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 2-3 جو ہے وہ بنے گا 2-2 اور 3-3 سے، 3-4 جو ہے وہ 3-3 اور 4-4 سے بنے گا. اگین I جو ہے یہ والا کیس یہ یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی آ رہا ہے. البتہ یہ ڈائمینشنز جو ہیں یہ چینج ہوتی رہیں گی، لیکن رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اب سب کچھ نون ہے. اب اگر اس پیٹرن کو میں ایک تصویری خاکے سے آپ کو دکھاؤں تو فار ایگزامپل ہمارے پاس اگر 5 میٹریسز ہیں جن کو میں ملٹیپلائی کر رہا ہوں، تو بیس کیس سے میرا یہ ڈائگنل بھر جاتا ہے، یعنی کہ M11 M22 M33 M44 اور M55، اور ان کی ویلیوز کیا ہیں، 0 0 0 0 اور 0. اب یہاں پہ دیکھیے کس طرح میں باٹم اپ کام کر رہا ہوں. اصل میں یہاں پہ باٹم ٹری کے حساب سے نہیں ہے، لیکن باٹم میری اصل میں یہ ڈائگنل ہے، اور ہوگا یہ کہ یہ ڈائگنل سے میں اس جانب اوپر کی جانب اس کونے والے سیل کی جانب آؤں گا، اور سب سے پہلے جو پہلا سپر ڈائگنل ہے اس کو میں کیلکولیٹ کروں گا. اور وہ کیسے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ 1-2 جو ہے اس کو یہ 2 ویلیوز درکار ہیں، پلس ڈائمینشنز چاہیے A1 اور A2 کی، جس کی بنا پہ یہ بھر گیا. اب ان دونوں کو استعمال کر کے یہ بھر گیا، ان دونوں کو استعمال کیا تو اس کی ویلیو آ گئی، اور یقیناً ان دونوں کو کیا تو یہ ویلیو آ گئی. اور دیکھیے اب کیا ہوا، یہ بائی دی وے وہ ایم میٹرکس ہے جس کو میں بھر رہا ہوں،
اس کا جو مین ڈائگنل ہے اس کو میں نے بیس کنڈیشن سے بھرا. اس کا جو فرسٹ سپر ڈائگنل ہے یعنی کہ مین ڈائگنل کے اوپر والا پہلا جو ہے اس کو میں نے کیسے بھرا؟ اس طریقے سے یہ کاروائی کر کے. اور اب میرا سوال کہ یہ جو دوسرا سپر ڈائگنل ہے اس کو میں کیسے بھروں گا؟ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں یہ اور یہ استعمال ہو کے مجھے یہ ویلیو دیں گے, یہ دونوں استعمال ہو کے مجھے یہ ویلیو ملے گی, ان دونوں کو استعمال کر کے مجھے یہ ملے گی. جب مجھے یہ تینوں مل گئے تو اس سے مجھے یہ دو ملی اور فائنلی مجھے یہ ویلیو مل گئی. یہ بھی آپ دیکھتے چلیں کہ یہ جو سپر ڈائگنلز ہیں وہ کیسے کمپیوٹ ہو رہے ہیں کہ M13, M24, M35, Mn-2n. البتہ اس میں دیکھیے I اور J جو ہیں اب 1 سے 3 تک جا رہے ہیں, یعنی کہ یہاں پہ 3 میٹریسز انوالوڈ ہیں. اور اگر آپ ریکرنس کو استعمال کریں, اور دوسری یہ بات کہ K کی ویلیو اب 1 اور 2 ہوگی, تو اس کے نتیجے میں اب آپ کے سامنے یہ آتا ہے کہ M13 جو ہے وہ ایکچولی اب منیمم ہے اس ایکسپریشن کا اور اس ایکسپریشن کا. اور وہ کیا کیا ہیں؟ M11 پلس M23 پلس P0, P1, P3. اور دوسرا ایکسپریشن جس میں دیکھیے K کی ویلیو اب 2 ہے, M1,2. اور یہ اب میرے پاس ہے, یاد رہے میں نے بیس کیس سے مین ڈائگنل اور سپر ڈائگنل جس میں 1, 2 میں کر چکا ہوں اور اسی طرح 2, 3 میں کر چکا ہوں, یہ دونوں میرے پاس موجود ہیں. اور شیورلی M11 اور یہ 3, 3 جو ہیں یہ تو میرے پاس پہلے ہی موجود ہیں. تو اب ان دونوں ایکسپریشنز میں میرے پاس سب ویلیوز ہیں, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, اور یقیناً ڈائمینشنز تو میرے پاس ہیں ہی. اسی طرح M12 بھی اب میرے پاس ہے, یہ ابھی میں نے باٹم اپ کمپیوٹ کیا ہے, یہ میرے پاس بیس کیس ہے. اور اب دیکھیے یہاں پہ ڈائمینشنز جو ہیں وہ P0, P2 آ گیا ہے. تو ایک لحاظ سے یہ وہ چیز ہے جو کہ ایونچولی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اس پروڈکٹ میں, یہ جو ہم M میں یاد رکھ رہے ہیں. لیکن میں نے یہ دونوں نہیں یاد رکھی, میں نے ان دونوں میں سے جو منیمم ہے اس کو چن کے M13 میں ڈال دیا. اصل میں یہ جو منیمم ہم لیتے ہیں اس سے جو ہماری ریکرسو کاروائی ہے اس میں ریپیٹیٹو ورک جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یاد ہے ہم نے K کی ویلیوز مختلف جب ٹرائی کی اور وہ کیٹلائن نمبر والی کاروائی کر رہے تھے تو وہاں پہ تو ایکسپونینشیل الگوریتھم بن گیا تھا. یہاں پہ چونکہ ہم K کی ویلیوز لیتے تو ہیں مختلف, لیکن جب ہم I, J کو کمپیوٹ کرتے ہیں تو جو K کی ویلیو ہمیں منیمم دیتی ہے صرف وہ MIJ ہم یاد رکھتے ہیں. تو ایک لحاظ سے یہ ہے وہ بات کہ سب پرابلم کو بھی ہم آپٹیملی سالو کرتے ہیں, یعنی کہ I, J کی کمپیوٹیشن میں ہم آپٹیمل K کیلکولیٹ کر لیتے ہیں, بلکہ ہم اس کو الگوریتھم میں یاد بھی رکھیں گے کیونکہ اس کا ایک استعمال ہوگا. میرے خیال میں مناسب ہے کہ یہ ساری کاروائی جو ہے ہم ایک مثال کے ذریعے کریں. وہ یوں کہ جہاں تک یہ جو بات میں ابھی کر رہا تھا کہ وی ریپیٹ دا پروسیس فار سیکوینس آف 4, 5 اینڈ ہائر نمبر آف میٹریسز, جیسے کہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں. جو چیز یاد رکھنے والی یا غور طلب ہے کہ دا فائنل ریزلٹ ول اینڈ اپ ان M1,n. دیکھیے یہ وہ رائٹ ہینڈ ٹاپ کارنر میں جو سیل ہے آخری کالم میں, پہلی رو میں nth کالم کا جو سیل ہے اس میں یہ ویلیو ہوگی. ایڈڈ ڈسٹینس میں یاد ہے کہ وہ باٹم رو اور لاسٹ کالم کا آخری جو سیل تھا وہاں پہ ہمیں آنسر ملا تھا. اس کیس میں آنسر ہمیں کہاں پہ مل رہا ہے؟ Mi1,n میں. اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اب وہ رینج ہے جس میں سارے میٹریسز شامل ہو گئے. جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ لیٹس گو تھرو این ایگزامپل. اور ایگزامپل یہ ہے کہ میرے پاس یہ 5 میٹریسز ہیں A1 through A5. ان کو میں آپس میں ملٹیپلائی کرنا چاہتا ہوں اور یہ ان کی ڈائمینشنز ہیں. A1 5/4, A2 4/6, A3 6/2, A4 جو ہے یہ 2/7 ہے اور یہ 7/3 ہے. آپ ڈبل چیک کر لیں کہ کیا یہ سارے میٹریسز کنفارمنٹ ہیں ایز فار ایز میٹرکس ملٹیپلیکیشن از کنسرنڈ. بالکل ہیں. اس کے نمبر آف کالمز اس کی روز کے برابر ہیں 4, 4.
یعنی کہ یہ جو انر ڈائمینشنز ہوتی ہیں ان دونوں کو برابر ہونا پڑتا ہے, تب ہی آپ یہ دو میٹریسز ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. یہ 2 اور 2 برابر ہے, یہ 7 اور 7 برابر ہے. اب اس مثال کو لے کے ہم یہ ایم میٹرکس جو ہے اس کی ساری کمپیوٹیشنز کرتے ہیں تاکہ ساری چیز واضح ہو جائے کہ یہ الگوریدم جو ہے, اب دیکھیے ہم ایک لحاظ سے الگوریدم میں پہنچ گئے ہیں, ہمارے پاس ریکرنس ریلیشن ہے جس کو ہم سالو کر رہے ہیں اور سالو کر رہے ہیں باٹم اپ فیشن میں. تو ایک لحاظ سے ہمارے پاس نہ صرف ایک اسٹریٹجی آئی جس کا حل ہم نے تلاش کیا یا جس کی بنا پہ ہم نے یہ حل بنایا کہ ہم ایک ریکرنس ریلیشن بنا رہے ہیں, اور اس کی سولوشن میں ہم باٹم اپ اسٹریٹجی اب استعمال کر رہے ہیں. اب انیشلی اس کیس میں یہ جو میٹرکس ہے وہ اس میں نے ڈائگنل انٹریز ڈال دی. یہ 5x5 میٹرکس ہے اور اس میں وہ ڈائگنل انٹریز میں نے ڈال دی کیونکہ یہ میرا وہ بیس کیس ہے, M11, M22, M33, M44 اور M55. یہ میرا بیس کیس اسٹریٹ میں اس کے اندر لوڈ کر دیتا ہوں. اب یاد رہے کہ باٹم اپ کاروائی جو ہے میں سیکوینشلی اس طرح کروں گا کہ سپر ڈائگنل کی انٹریز, یہ والا جو ہے یہ پہلا سپر ڈائگنل ہے, اس کو میں کیلکولیٹ کروں گا اور ترتیب یہ کہ یہ والا پھر یہ والا پھر یہ والا اور پھر یہ والا. اور اگر وہ میں کرتا ہوں تو کمپیوٹیشنلی میں نے M12 کو کیلکولیٹ کیا جو M11 اور 22 اور P0, P1 اور P2 سے بنا. ان میں اب میں نے ان کی ویلیوز ڈال دی ہیں. یہ چونکہ ڈائگنل انٹریز ہیں مین ڈائگنل تو یہ تو 0 0 ہوئے. یہاں پہ P0, P1, P2 ڈالا تو 5 ٹائمز 4 ٹائمز 6, تو یہ ٹوٹل ویلیو جو M12 کی ہے وہ بنی 120. یہاں پہ دیکھیے کہ K جو ہے یہ I J, لیکن K یاد ہے میں نے گریٹر اور اکول ٹو I اور لیس دین J کیا تھا. تو دیکھیے یہاں پہ میں نے جو M کا ایکسپریشن بنایا ہے وہ صرف ایک ہے, اس میں کوئی منیمم والی بات فی الحال نہیں آ رہی. اسی طرح 2 3 جو ہے اس کو میں نے 2 2 3 3 اور اب میں نے ڈائمینشنز ڈالی جس کی بنا پہ میرے پاس ریزلٹ آیا 0 0 ان دونوں سے, اور ان ڈائمینشن سے 4 ٹائمز 6 ٹائمز 2 اور ٹوٹل ویلیو آئی 48. تیسری ویلیو 3 4 جس کو میں نے اس ایکسپریشن سے حاصل کیا, ڈائمینشنز کو ڈالا تو ویلیو بنی 84. اور M45 جو ہے اس کو میں نے 4 4 اور 5 5 کو لے کے اور پھر یہ ڈائمینشنز کر کے ملٹیپلائی کر کے حاصل کیا اور نتیجتاً میرے پاس 42 ہے. اب دیکھیے یہ سپر ڈائگنل ہے اور یہ مین ڈائگنل ہے, تو اس کیس میں میں نے صرف 4 انٹریز کیلکولیٹ کرنی ہے اور اس میں آخری جو ہے وہ 4,5 ہے جس کی ویلیو اب 42 ہے, اور یہ ویلیوز اب میں نے اس سپر ڈائگنل میں ڈال دی 120, 48, 84 اور 42. اب جب میرے پاس یہ آ گئی ہیں تو اس کے نتیجے میں میں اب اس ڈائگنل کو کیلکولیٹ کر سکتا ہوں, اور ترتیب میں یہی رکھوں گا کہ اس کی ویلیو پھر اس کی ویلیو اور اس کی ویلیو, اور یہی میں نے لکھا ہے کہ آفٹر دا پروڈکٹ آف 2 میٹریسز. اس 2 کا مطلب یہ ہے کہ جو میٹریسز میں نے ملٹیپلائی کیے وہ 1 2 یا 2 3 یا 3 4 اس طرح کر کے میں نے کیے ہیں, یعنی کہ آئی جے جو ہیں اس میں جے جو ہے وہ I+1 کے برابر ہے. اب ان کو لیجئے, اس کیس میں کمپیوٹیشن بھی دیکھ لیں, میں نے وہ ساری لکھی ہیں کہ A13 جو ہے, اب یہاں پہ 13 چونکہ I1 اور J3 ہے تو یہاں پہ میرے پاس K کی اصل میں 2 چوائسز ہیں, ایک K1 اور ایک K2. اب اگر میں K1 کو لوں تو اس کیس میں ایکسپریشن بنتا ہے 13 از اکول ٹو M11. دیکھیے K1 ہے تو یہ I ڈاٹ ڈاٹ K جو ہے یہ 1 ڈاٹ ڈاٹ 1 ہوا پلس 2 ڈاٹ ڈاٹ 3, تو یہ وہ دوسرا ایکسپریشن یا دوسری M ویلیو جو کہ اب میرے پاس ہے, پلس اس میں P0, P1 اور P3. اب دیکھیے یہاں پہ اس سے تو مجھے ملا 0, اور یہ وہ 48 ہے جو ابھی بھی میں نے کیلکولیٹ کیا ہے. اس میں نے 5 ٹائمز 4 ٹائمز 2 ایڈ کیا تو میرے پاس فائنل ویلیو آئی 1 فور K equal to 1, 88. فور K equal to 2 میرے پاس آیا M1,2, M3,3. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ رو ناٹ اور P0, P2 اور P3 آئے. اس میں 1 2 کی ویلیو ہے, یقیناً یہ 0 ہے, جس کی بنا پہ دیکھیے میرے پاس ویلیو آئی 180.
یاد ہے یہ وہ مثال تھی اصل میں. لیکن جو بات غور طلب ہے جس پہ آپ نے توجہ دینی ہے وہ یہ کہ یہ دیکھیے ایک ہی ویلیو کیلکولیٹ کر رہی ہے 1 3 اور 1 3 اور دائیں جانے میں نے K1 اور K2 کو لیا اور ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو یقیناً K1 جو ہے وہ بہتر چوائس ہے کیونکہ اس کیس میں M13 جو ہے اس کی ویلیو بنتی ہے 88. یہ ان دونوں میں منیمم ہے. تو میں اب دو باتیں کروں گا. ایک تو M13 کو میں نے یاد کیا کہ وہ 88 ہے, یہ میں نے M1 میں 13 میں سٹور کیا, اور یہ بھی میں یاد رکھوں گا جو کہ میں فی الحال دکھا نہیں رہا کہ کہاں پہ, لیکن ابھی آپ کو پتا چلے گا. یہ میں یاد رکھ رہا ہوں کہ جب K1 تھا اور I, J 1 اور 3 تھے تو تب مجھے یہ منیمم ویلیو 88 ملی تھی. تو یہ ساری باتیں یاد کہ 1 3 رینج میں K equal to 1 جو ہے اس پہ مجھے یہ منیمم 88 ملی تھی. آگے چلے 2 4 کے سلسلے میں بھی دو چوائسز ہیں, وہی K1 اور K2 تو نہیں, اس میں K3 اور K4 جو ہے, یا K2 اور K3 کی ویلیوز میرے پاس ہیں. جب K equal to 2 ہے تو 2 2 اور 3 4, یہاں پہ پھر میں نے ان کی ویلیوز ڈالی. اس کے لیے 0, اس کے لیے 84, ڈائمینشنز P1 P2 P4, اور یہ آپ دیکھیے یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں کہ P1 ادھر سے 2 -1, P2 اور P4. یہ ویلیوز میں نے ڈالی جب, تو نتیجتاً میرے پاس K equal 2 کے لیے I ویلیو 252. اسی طرح جب میں نے 2 4 for K equal 3 کیا تو دائیں جانب ملا مجھے M2,3 جس کی ویلیو میرے پاس موجود ہے, M4 4 یہ ڈائگنل ہے جس کی ویلیو 0 ہے, اور P1 P3 اور P4 جن کی ویلیوز 4 2 اور 7 ہیں تو میرے پاس آیا 104. دیکھیے کتنا فرق پڑا ہے کہ سمپلی K کی ویلیو ڈفرنٹ چننے سے اگر میں میٹریسز A2 A3 اور A4 کو ملٹیپلائی کروں تو اگر میں K سپلٹ جو ہے وہ 3 پہ کروں تو مجھے 104 آپریشنز کرنے پڑتے ہیں ملٹیپلیکیشن, جبکہ اگر میں K کو 2 پہ سپلٹ کروں یعنی کہ A2 کو علیحدہ رکھوں اور 3 4 کو کروں تو مجھے 252 دگنے سے بھی بلکہ زیادہ آپریشنز کرنے پڑتے ہیں. تو اس بنا پہ میں یہ یاد کروں گا کہ جب A2 A3 اور A4 کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو ان کو سپلٹ کرو K equal 3 پہ, اور اس کو جو ویلیو بنتی ہے آپریشنز کی وہ ہے 104. یہاں پہ وہ دوسرے سپر ڈائگنل کی دو ویلیوز تو کمپیوٹ ہوگی, لیکن ایک ویلیو رہ گئی ہے, اس کو بھی کمپیوٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ہم اپنے یہ جو ایگزامپل میٹرکس ہے اس میں لوڈ کر دیں گے. یہ وہ ویلیو ہے 3 5 جس کے لیے پھر وہی بات کہ میرے پاس K کی دو ویلیوز ہیں, K equal 3 اور K equal 4. K equal 3 کے کیس میں میرے پاس 78 آپریشنز بنتے ہیں اور K equal 4 کے کیس میں میرے پاس 210 آپریشنز بنتے ہیں. اور یقیناً میں یہاں پہ 78 کو چنوں گا, یعنی کہ اگر میں نے میٹریسز A3 A4 اور A5 کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو میں ان کو سپلٹ اس طرح کروں گا کہ A3 کو علیحدہ اور 4 5 کو ملٹیپلائی کر کے, اور اس کے نتیجے میں آپریشنز جو ہیں وہ 78 بنے, اور جو K کی ویلیو اس کیس میں آپٹیمل ہے وہ بنی 3. اب میں نے یہ جو ویلیوز ہیں M کی ان کو اب سیکنڈ سپر ڈائگنل میں نے ڈال دیا ہے جو کہ یہاں پہ ہے. اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بقیہ کاروائی میں ہم یہ دو ویلیوز اور فائنلی اس ویلیو کو کمپیوٹ کریں گے, تو لگے ہاتھوں ہم یہ بھی کر لیں. یہ ویلیو 1 4 ہے. اب دیکھیے 1 4 کے کیس میں میرے پاس اصل میں اب 3 کیسز بنتے ہیں کیونکہ I کی ویلیو 1 اور J کی ویلیو 4 ہے, تو K ہو سکتا ہے 1 2 اور 3. جب K 1 ہے تو M11 0 اور M2 4 جو کہ ہم ابھی کمپیوٹ کر چکے ہیں. اور بائی دا وے یہاں پہ میں نے اس وقت جو منیمم نکلی تھی وہ ڈالی تھی, دیکھا یہ 104. یہاں پہ جو دوسری ویلیوز نکلی تھی وہ میں نے نہیں یاد کی, اس میں میرے پاس 2 4 کی آپٹیمل ویلیو 104 موجود ہے. تو اس ایکسپریشن میں یہ نہیں کرتا کہ 1 4 کے لیے جو 2 4 کی ویلیوز مختلف تھی ان کو بھی میں کنسیڈر کرتا ہوں, نہیں, اس میں جو مجھے آپٹیمل ملی تھی صرف اسی کو میں لے رہا ہوں.
جس کی بنا پہ M14 for K equal to 1 بنی 244. اگر K equal 2 ہے تو یہ 1 2 اور 3 4 اور یقیناً ان کی بھی آپٹیمل ویلیوز میں کمپیوٹ کر چکا ہوں جو کہ ہیں 120 اور 84. اور پھر P0 P2 اور P4 جب میں نے اس میں ڈالا جس سے میں وہ 1-4 میٹرکس بناتا ہوں تو 414 آپریشنز. اور اگر میں K equal 3 کروں تو M13 اور M44 اور جمع اس میں نے کیا P0 P3 اور P4 جس کے نتیجے میں اب دیکھیے 158. ذرا فرق ملاحظہ کیجئے 158 414 اور 244 یہ ہیں تین آپشنز آپ کی K equal 1 2 اور 3 کے لیے. اور اس کے نتیجے میں یقیناً آپ کہیں گے کہ K equal 3 کو استعمال کرو کیونکہ اس کی وجہ سے نمبر آف آپریشنز جو ہیں ٹوٹل یعنی کہ 1 through 4 A1 A2 A3 اور A4 کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے آپٹیملی صرف 158 درکار ہیں. اب یہاں بھی ذرا یہ سوچئے کہ اگر میں غلطی سے اس کو یاد رکھوں تو اس کی بنا پہ جہاں پہ بھی 1-4 بعد میں اپیئر ہوگا اس میں بجائے 158 کے 414 چلا جائے گا اور اس کا اثر جو ہے تمام اوپر لیولز جو 1-4 کو استعمال کریں گے اس پہ ہوگا. یہ وہ آپٹیمل اسٹریٹجی والی بات ہے کہ سب پرابلم میں ہم ان تینوں میں سے جو آپٹیمم ویلیو صرف وہ یاد رکھتے ہیں اور آئندہ باٹم اپ جب ہم جا رہے ہیں تو 1-4 کی ویلیو ہم صرف 158 کریں گے استعمال اور یہ بھی یاد رکھ رہے ہیں کہ K equal 3 جو ہے اس پہ ہمیں یہ حاصل ہوئی تھی. یہ وہ دو ویلیوز ہیں جن کو میں اب کمپیوٹ کر رہا ہوں. دوسری ویلیو 2-5 کی ہے. یہ وہ جو دو ویلیوز تھرڈ سپر ڈائگنل کی تھی اس میں بھی میں نے وہی کیا کہ K equal 2 K equal 3 اور K equal 4. آپ اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپریشنز بنتے ہیں 150. K equal اگر 3 ہے تو 114 اور K equal 4 ہے تو 188. یقیناً ان میں 114 چھوٹا ہے اور اس کے نتیجے میں یاد رکھتا ہوں کہ M25 جو ہے وہ 114 ہے اور K equal 3 ہے. یہاں پہ ایک چیز نوٹس میں لاتا ہوں میں آپ کے وہ یہ کہ جیسے جیسے ہم یہ سپر ڈائگنلز کو کمپیوٹ کرتے جا رہے ہیں یہ نمبر آف ایکویشنز جس میں ہمیں منیمم کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے یہ بڑھتی جا رہی ہیں. شروع میں صرف ایک ایکویشن تھی اس میں تو کوئی تھی نہیں جو پہلا سپر ڈائگنل تھا. جب دوسرے سپر ڈائگنل پہ آئے تھے تو وہاں پہ یہ منیمم ہمیں 2 کوانٹیٹیز کی ڈھونڈنی پڑی. جب ہم تیسرے سپر ڈائگنل پہ آئے تو وہاں پہ ہمیں 3 میں سے چننا پڑا. لگتا ہے کہ کام بڑھ رہا ہے جہاں تک منیمم کیلکولیشنز کا تعلق ہے لیکن یہ بھی سوچئے کہ یہ جو سپر ڈائگنلز ہیں ان کا سائز بھی کم ہوتا جا رہا ہے. یعنی کہ اب جو آپ کے سامنے ہے میں ابھی پیش کرتا ہوں کہ جو سپر ڈائگنل اب ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں اس میں صرف 2 انٹریز ہم نے کمپیوٹ کرنی ہے. یہاں پہ ٹھیک ہے ہمیں 3 کوانٹیٹیز میں سے منیمم لینا ہے لیکن ایکچوئل نمبر آف ٹرمز جو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں M کی وہ اب کم ہو رہی ہے بلکہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک ٹرائنگولر پیٹرن سا بنتا جا رہا ہے جو آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن یہ چیز سامنے رکھیے کہ ہم منیمم کیلکولیشنز زیادہ کوانٹیٹیز میں سے کرتے ہیں البتہ کتنی M ویلیوز کیلکولیٹ کرنی ہے یہ کم ہوتی جا رہی ہے. یہ میں نے M25 جب کمپیوٹ کر لی تو اب فائنلی میں اس کو یا ان 2 ویلیوز کو 150 اور 114 کو یہاں لوڈ کرتا ہوں اور یہی بات میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیے کس طرح یہ ایک قسم کا ٹرائنگل سا بنتا جا رہا ہے تو یہ میٹرکس لیکن یہ بھی آپ غور سے دیکھیے کہ اس کا جو نچلا حصہ ہے اس کو ہم استعمال میں نہیں لا رہے اور اگر آپ چاہیں تو اگر اس کو امپلیمنٹ کریں تو یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں اس حصے کی ضرورت نہیں. تو میں اگر ایک ٹرائنگولر ٹائپ میٹرکس سمجھ لیں اس کو میں یاد رکھوں تو میرے لیے کافی ہے. اور دوسری یہ بات کہ 158 مجھے 3 کوانٹیٹیز کا منیمم لے کے کمپیوٹ کرنا پڑا اور اسی طرح 114 لیکن یہ 158 اور 114 صرف 2 ہیں. اسی طرح فائنلی یہ جو ہے سیل اس میں اب صرف 1 ہے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پہ اب ہمیں منیمم کمپٹیشن جو ہے وہ زیادہ کوانٹیٹیز کی کرنی پڑے گی اور وہ یوں
کہ 1 5 کے کیس میں اب k کتنی ہو سکتے ہیں؟ I اور J جو ہیں وہ 1 اور 5 ہیں، تو k ہو سکتا ہے 1 2 3 اور 4۔ اب اس کی بنا پہ اگر آپ کمپیوٹیشن کریں تو M11 تو ٹھیک ہے 0 ہے، اور 2 5 میں اب میں آپٹیمم ویلیو دیکھیے 114 استعمال کر رہا ہوں۔ پھر میں دہراؤں کہ میں ان میں وہ جو نان آپٹیمل ویلیوز ہے وہ نہیں یاد رکھ رہا، نہیں اسٹور کر رہا، اس میں صرف 2 5 کے وقت مجھے جو آپٹیمم ویلیو ملی تھی 114 میں نے اس کو رکھا ہے، اور اس کو میں نے ادھر استعمال کیا، اور پھر 5 ٹائمز 4 ٹائمز 3 کو بیچ میں ایڈ کیا تو 174 بنا۔ جب k از اکول ٹو 2 ہے تو 288 بنا، جب k اکول 3 ہے تو 160، اور جب k اکول 4 ہے تو 263۔ اب ان چار ویلیوز میں سے اب دیکھیے یہاں پہ 4 ہو گئی ہیں، 160 سب سے چھوٹا ہے جو کہ آتا ہے جب ہم k کی ویلیو 3 رکھتے ہیں، یعنی کہ سپلٹ جو ہے اس کیس میں 1 اور 5 کا وہ آپ k 3 پہ کرتے ہیں، یعنی کہ 1 2 اور 3 اور 4 اور 5 علیحدہ۔ تو یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ یہ k3 کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے ہم m کے اندر کچھ نمبر سٹور کر رہے ہیں، لیکن اس k3 کا ایک مطلب ہے وہ یہ کہ میٹریسز 1 2 3 4 5 ان کو جب ملٹیپلائی کرنا ہے تو پہلا جو سپلٹ ہے یا ان کا جو سپلٹ آپٹیمل ہے وہ ہے k ایکول 3 پہ، اور اس میں جو نمبر آف پروڈکٹس آپ کو کرنی پڑیں گی وہ 160 ہیں، جو کہ اب میں دیکھیے فائنلی ٹیبل میں شو کر رہا ہوں۔ اب میرا یہ ٹیبل جو ہے کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ زیروز میں نے ٹیبل کو فل کرنے کی خاطر ڈالے ہیں، اصل کاروائی اس مین ڈائگنل سے شروع ہوئی تھی، پھر ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا، پھر ہم نے یہ ڈائگنل کیلکولیٹ کیا، پھر ہم نے اس ڈائگنل کو، اور فائنلی 160۔ اب دیکھیے اس 160 کا مطلب کیا ہے۔ اس 160 کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر وہ 5 میٹریسز جو شروع میں نے آپ کو دکھائے تھے ان کو ملٹیپلائی کرنا چاہیں آپٹیملی، تو جو نمبر آف آپریشنز ٹوٹل درکار ہوں گے ان ساروں کو آپٹیملی ملٹیپلائی کرنے کے لیے وہ کیس جو آپٹیمل ویلیوز ہیں ان کو استعمال کر کے تو ٹوٹل نمبر آف آپریشنز جو ہیں وہ 160 بنتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جہاں تک اس ریکرنس ریلیشن کو سالو کرنا ہے وہ کاروائی اب آپ کے سامنے کافی ظاہر ہو چکی ہے، لیکن جو غور طلب بات وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈائنامک پروگرامنگ تھنکنگ تھی اس نے ہمیں کیا فائدہ پہنچایا، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ ہم نے باٹم اپ سولوشن ڈھونڈی اپنی ریکرنس ریلیشن کی، اور اس دوران میں ہمیں تھوڑا سا کام کرنا پڑا جب ہمیں k کی ویلیوز مختلف ٹرائی کرنی پڑی، لیکن جب ہم ایک ڈائگنل کیلکولیٹ کر لیتے تھے تو پھر اس سے اوپر والے ڈائگنل میں ہم جو m کی مختلف ویلیوز ہیں ان میں سے صرف منیمم کو یاد رکھتے ہیں۔ یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اگر یہ مثال آپ کتاب میں دیکھیں یا اور کتابوں میں دیکھیں تو وہاں پہ یہی میٹرکس جو ہے یہ ٹرائنگل کی فارم میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوگا، یہ آپ اپنی کتاب میں بھی دیکھیے وہاں پہ ایسا ہے، بلکہ وہ یوں کہ یہ جو میٹرکس ہے اس میں دیکھیے میں یہ کہتا چلا آیا ہوں کہ ہم نے اس ڈائگنل سے کاروائی شروع کی اور کرتے کرتے ہم اس سیل تک پہنچے، تو یہ حصہ جو میٹرکس کا ہے ایک لحاظ سے بالکل ٹرائنگل ہے، اور کتاب میں یہ ہوگا کہ اس میٹرکس کو اس ڈائگنل پہ لٹا دیا گیا ہوگا، یعنی کہ نچلے حصے کو نکال کے اس کو تقریباً 45 ڈگریز میں نے ایسے روٹیٹ کیا، جس کی بنا پہ اصل میں یہ ایک ٹرائنگل سا بن جائے گا جس میں 160 جو ہے وہ ٹرائنگل کے بالکل ٹاپ پہ ہوگا، اس کے بعد 158 اور 114 ہوں گے، اس کے بعد پھر یہ 88 104 78 ہوں گے، پھر 120 48 84 اور 42، اور فائنلی سب سے نچلی لیئر جو ہے اس میں یہ زیروز ہوں گے۔ یہ ایک اور طریقہ ہے اس میٹرکس کو پریزنٹ کرنے کا، لیکن جہاں تک کمپیوٹیشن ہے ان کی ترتیب جیسے بنی اس لحاظ سے میں نے آپ کو یہ میٹرکس دکھایا ہے تاکہ اس کی وہ جو میٹرکس والی شکل ہے وہ آپ کے سامنے رہے۔ جہاں تک ترتیب کا تعلق ہے وہ ہم نے اس طرح کیا تھا، یا ایم انٹریز کہ ڈائگنل ہم نے کیلکولیٹ کیا، اس کے بعد پھر ہم نے اس کو
پھر اس سیل کو، پھر اس سیل کو، پھر اور یوں، پھر 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں اور 10واں، یعنی کہ ہم ڈائگنل میں سے اوپر سے نیچے، پھر ادھر اوپر سے نیچے اور یہاں پہ اوپر سے نیچے، اور فائنلی ہم یہاں تک پہنچے تھے. تو یہ وہ ترتیب ہے جس کی بنا پہ ہم نے ایم انٹریز کو کیلکولیٹ کیا. اور اس کی ایک وجہ تھی، ایک خاص وجہ تھی کہ جب ہم ڈائگنل پہلا بھر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ والی ساری ویلیوز ہم کمپیوٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کمپیوٹ کرنے کی خاطر ہمارے پاس اس کا اور اس کا ہونا ضروری ہے. یعنی کہ یہ 5 یہاں پہ جو سیل ہے اس کی خاطر ہمارے پاس ان دونوں کا ہونا موجود ہونا ضروری ہے. اسی طرح اس سیل میں جو میں نے نمبر 6 پہ دکھایا ہے، 6 کو کمپیوٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ 2 اور 3 کا ہونا ضروری تھا، اور اسی طرح 7. تو اس ترتیب کو اس طرح رکھنے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ جب بھی ہم ایک سیل کی ویلیو کمپیوٹ کرنا چاہیں ان اے سینس باٹم اپ فیشن میں، تو ہمارے پاس وہ ویلیوز جو ہمیں درکار ہوں گی وہ موجود ہوں. پھر جو کے ویلیوز تھیں جو کہ ہمیں منیمم ویلیوز مختلف سٹیجز پہ دیتی رہیں، ان کو میں نے ادھر یاد کیا ہے کہ شروع میں تو جب ڈائگنل تھا اس میں تو صرف 0، کیونکہ وہاں پہ تو کوئی سپلٹ نہیں. پھر سپر ڈائگنل جو پہلا تھا اس میں وہ جو 4 ویلیوز تھیں ان میں 1، 2، 3 اور 4 یہ وہ کے کی آپٹیمم ویلیوز تھیں. اس کے بعد 1، 3، 3 آپٹیمم ویلیو تھی، 3، 3 آپٹیمم تھی، اور 3 فائنلی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کہ یہ دیکھیے یہ رو 1 کالم 5 ہے، تو 1، 5 کی ویلیو ہے 3. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے میٹریسیز 1، 2، 3، 4، 5 کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو آپٹیمل سپلٹ جو ہے سب سے پہلی وہ k = 3 ہے. اب اس کی بنا پہ آپ کے پاس 2 سب لسٹ بنے گی، 1، 2، 3 اور 4، 5. یعنی کہ جب آپ نے اس کو دیکھیے 1 رو ہے، کالم 5 ہے، اس کو میں نے سپلٹ کیا 3 پہ تو میرے پاس 2 سب لسٹ بنی، 1، 3 اور 4، 5. اب 1، 3 جو ہے اس کی انٹری کیا ہے؟ 1، 2، 3. ادھر وہ یہ کہہ رہے ہیں یا یہ ویلیو یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر میٹریسیز 1، 2 اور 3 کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو سپلٹ کرو 1 پہ، یعنی کہ A1 کو علیحدہ کر دو اور 2، 3 رکھو، اور 4، 5 اس کے خاطر آپ آئیے 1، 2، 3، 4 اور 5. تو 4، 5 کے کیس میں جو سپلٹ آگے آ رہی ہے وہ ہے 4 پہ. تو اس کو اگر آپ استعمال کریں اس انفارمیشن کو، تو اس کے نتیجے میں جو فائنل ریزلٹ ہمارے پاس آیا کہ جو آپٹیمل آرڈر ہے ملٹیپلیکیشن کا وہ یہ بنتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو انر موسٹ یا یہ جو پرنتھسیز آؤٹر موسٹ ہیں وہ تو ٹھیک ہے پورے ایکسپریشن کے ارد گرد ہیں. البتہ دیکھیے جو میں نے پہلی سپلٹ کی، آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 2 سب لسٹ جو بڑی ہیں، یہ میں نے کہاں پہ کیا؟ 3 پہ، جس کی بنا پہ A1، A2، A3 ایک سپلٹ تھا، اور A4 اور A5 جو ہے یہ دوسرا سپلٹ تھا. بلکہ اگر میں ان پرنتھسیز کو لوں تو ایکچولی اس میں دیکھیے وہ ایک بائنری ٹری بن رہا ہے. میں ہمیشہ میٹریسیز 2 کو ملٹیپلائی کرتا ہوں، تو اب یہ دیکھیے کہ سب سے پہلی سپلٹ میں نے 3 پہ کی، اس سے میری 2 سب لسٹ بنتی ہیں، ایک اس طرف بنی اور ایک اس طرف بنی. ادھر والی جو سب لسٹ 1، 2، 3 کی ہے اس کو میں نے آپٹیملی سپلٹ کیا 1 پہ، جس کے نتیجے میں A1 تو اکیلا رہا، اور 2 جو ہے یہ نیکسٹ سپلٹ ہے A2، 3 کی، جس کے نتیجے میں اب دیکھیے میں بالکل لیف نوڈ پہ آ گیا ہوں جہاں پہ سنگل میٹریسیز ہیں. اسی طرح اس طرف میں جب آیا تو یہاں پہ آپٹیمل سپلٹ A4 اور 5 کی ہے A4 پہ. یقیناً یہاں پہ اصل میں وہ 2 ہی میٹریسیز ہیں تو یہاں پہ سپلٹ کی تو بات بنتی نہیں، لیکن ڈائنامک پروگرامنگ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ریکرجن جو ہے وہ جب آپ باٹم اپ شروع کرتے ہیں تو آپ لیف نوڈ سے ان سینس شروع کر رہے ہیں. تو ہم نے ایک لحاظ سے اس بائنری ٹری کی اپورڈ ٹریورسل کی ہے، اور جیسے جیسے ہم اوپر جا رہے تھے ہم یہ کے ویلیوز جو ہیں یہ نہ صرف کمپیوٹ کر رہے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو منیمم نمبر آف آپریشنز ہیں ان کو بھی ہم کمپیوٹ کرتے جا رہے تھے. اس مثال سے اب دیکھیے کیا کیا چیزیں سامنے آئیں. ایک یہ کہ ہمارے پاس ایک پرابلم تھی، اس کے لیے ہم نے ایک ریکرسو فارمولیشن بنائی.
یہ فارمولیشن کیسے بنائی، اس کے لیے کوئی ایسی گائیڈ لائن یا ایسا فارمولا تو کوئی نہیں تھا، بلکہ سمپلی یہ تھا کہ اس میں جو سب پرابلم اسٹرکچر ہے کسی طرح اس کو ڈھونڈو. اس سب پرابلم کی بنا پہ جو ہماری اوریجنل پرابلم ہے کہ ہم نمبر آف ملٹیپلیکیشنز منیمائز کر رہے ہیں، تو ہم نے وہ ایم میٹرکس والی بات سوچی اور اس کی بنا پہ پھر ہم نے ریکرنس ریلیشن بنا لی. ریکرنس ریلیشن بنانے کے بعد ہم نے یہ پھر نہیں کیا کہ اس کو ریکرسولی سالو کریں. یہ اب وہ ڈائنامک پروگرامنگ اسٹریٹجی سامنے آتی ہے کہ جب آپ کے پاس ریکرنس ریلیشن یا ایک ریکرسو فارمولیشن ہے تو اس کو ریکرسولی سالو نہ کرو. اگر کرنا ہے تو یا اس کو باٹم اپ طریقے سے کرو یا میموائزیشن سے کرو. اس کیس میں بلکہ کافی ڈائنامک پروگرامنگ جو الگوریدمس ہیں ان کے کیس میں ہم جنرلی باٹم اپ ہی کاروائی کیا کریں گے، کیونکہ اس سے ہم ریکرجن کو ٹوٹلی اوائڈ کر سکتے ہیں. میں جب آپ کو اس کا الگوریدم دکھاؤں گا انشاءاللہ اگلی دفعہ، تو آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی ریکرسو کالز نہیں. ریکرجن میں ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی وہ ٹرمینیٹنگ کنڈیشن استعمال نہ ہوئی یا اس نے ٹھیک کام نہ کیا تو وہ انفینٹ ریکرجن بن جائے گی. خیر، ڈائنامک پروگرامنگ ہم نے اس لیے استعمال کی کہ ہمیں یہ ریپیٹیو کام نہ کرنا پڑے. انشاءاللہ اگلی دفعہ میں یہ جو الگوریدم ہم نے ہاتھ سے چلایا ہے یہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. وہ آپ کے ذہن میں تو آپ سامنے بھی آ چکا ہوگا. آپ کتاب میں اس الگوریدم کو ضرور دیکھیے. اور انشاءاللہ اگلی دفعہ نہ صرف ہم الگوریدم کو مکمل کریں گے بلکہ میں ایک اور مثال ڈائنامک پروگرامنگ کی پیش کروں گا. اگلے لیکچر تک خدا حافظ.